کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے اور ان کا دور تقریباً 4000 سال پرانا ہے؟ لیکن کیا فلسطین پر یہودی قوم کا دعویٰ واقعی درست ہے؟ کیا یہودیوں کا اس زمین پر حق ہے یا یہ صرف تاریخی دعوے کی بنیاد پر کیا گیا سیاسی موڑ ہے؟ اس قصے کا آغاز تقریباً 4000 سال پہلے ہوتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے۔ یہ زمین اس وقت بھی آباد تھی اور یہاں مقامی قبائل بستے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی کا زمانہ فلسطین کی زمین کے قدیم ورثے کی گواہی دیتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ زمین کسی خاص قوم کا فطری حق ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، ان کے بیٹے یہود سے قوم یہود کا نام منسوب ہوا، لیکن اصل میں یہودی قوم کا قیام فلسطین میں نہیں بلکہ مصر میں ہوا۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے تھے اور وہیں ان کی نسل بنی۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس وقت نہ تو قوم یہود کا فلسطین میں کوئی مستقل وجود تھا اور نہ ہی کوئی مذہبی وجود۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مصر سے نکالا اور انہیں فلسطین کی طرف لے کر آئے، تو اس وقت بنی اسرائیل کو ایک نئی قومی اور مذہبی شناخت ملی۔ شریعت جس پر یہودی مذہب قائم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے قوم یہود کے پاس کوئی منظم مذہب یا شریعت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن بنی اسرائیل نے خوف کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر انہیں 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکنے کی سزا ملی۔ جب وہ فلسطین پہنچے تو یہاں پہلے سے کئی قومیں اور قبائل موجود تھے۔ فلسطین میں یہودیوں کی ایک مختصر حکومت ضرور قائم ہوئی، لیکن وہ بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہی، اور اس دوران فلسطین کبھی بھی ان کا مستقل مرکز نہیں بنا۔ یہودی تاریخ میں اہم موڑ 70 عیسوی میں آیا، جب رومیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے یہودی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد یہودی دنیا بھر میں منتشر ہو گئے اور 2000 سال تک فلسطین سے دور رہے۔ ان کے جانے کے بعد فلسطین میں عیسائی اور بعد میں مسلمان آباد ہوئے، جنہوں نے اس علاقے میں اپنی زندگیاں گزاریں اور یہ خطہ ان کا مستقل مسکن بن گیا۔ بعد میں صلیبی جنگوں کے دوران بھی اس زمین پر جنگیں ہوئیں، مگر صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ مسلمانوں کی حکومت قائم کی۔ اس وقت سے یہ خطہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا اور یہاں کی مقامی عرب نسلوں نے اسے اپنا وطن بنا لیا تھا۔ فلسطین کی زمین پر ان کا وجود اب ناقابل انکار حقیقت تھا۔ ایک طرف یہودی قوم کا دعویٰ ہے کہ یہ سرزمین ان کا مذہبی حق ہے اور خدا نے ان کے آباء و اجداد کو دی تھی۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کی مذہبی تاریخ اور ورثے کا یہ خطہ ہمیشہ حصہ رہا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی باشندے
جو ہزاروں سال سے یہاں آباد ہیں، ان کے لیے یہ زمین ان کا حقیقی وطن ہے، اور یہاں ان کے آباء و اجداد کی قبریں، مساجد اور تاریخی یادگاریں ہیں۔ یہ تنازع محض زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ مذہبی اور کسی اور کی زمین پر اپنا تسلط جمانے کا مسئلہ ہے۔ تو کیا واقعی یہودیوں کا فلسطین پر حق ہے؟ اگر تاریخ کو دیکھیں تو یہودیوں نے اس سرزمین پر ایک مختصر وقت کے لیے ضرور حکومت کی، مگر ان کا یہاں پر مستقل وجود کبھی نہیں رہا۔ فلسطینی باشندے جو کہ نسل در نسل اس زمین پر آباد ہیں، ان کے پاس زیادہ ٹھوس حقائق ہیں جو ان کے دعوے کی تائید کرتے ہیں۔ اگر یہودی قوم کے اس دعوے کو مان بھی لیا جائے کہ فلسطین ان کی زمین ہے، تو کیا دنیا بھر میں تاریخی بنیادوں پر زمین کے حق کا اصول مانا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر امریکہ میں ریڈ انڈینز کا حق کیوں نہ ہو کہ وہ اب یورپین نسل کو وہاں سے نکال دیں، یا آسٹریلیا میں قدیم ایبروجینیز کا یہ حق کیوں نہ ہو کہ وہاں کے نئے باشندے ملک چھوڑ دیں۔ اسی طرح وسطی ایشیا کے ممالک جیسے کہ تاجکستان، ازبکستان وغیرہ تاریخی طور پر ایران کا حصہ رہے ہیں، مگر کیا اس بنیاد پر ایران کا حق مانا جا سکتا ہے؟ اگر ان دلائل کو قبول کر لیا جائے تو دنیا بھر میں کئی قومیں اور ملک، ان کے درمیان تنازعات اور جھگڑوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دعویٰ کہ قدیم تعلق کی بنیاد پر فلسطین پر یہودی حق ہے، نہ صرف تاریخ بلکہ عالمی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا کہا تھا تو انہوں نے خوف کی وجہ سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا ملی، اور ان کا مستقل قیام فلسطین میں کبھی ممکن نہ ہو سکا۔ اس واقعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہودی قوم کی اپنی مذہبی اور قومی شناخت بھی فلسطین میں نہیں بلکہ مصر اور صحرائے سینا میں بنی۔ فلسطین میں ان کی مستقل موجودگی کبھی نہیں رہی، اور یہاں مختلف قومیں اور قبائل ہمیشہ سے آباد رہے ہیں۔ ان کا مختصر قیام کسی طرح سے بھی زمین پر فطری حق کے دعوے کو مضبوط نہیں بناتا۔ کیا آپ کے خیال میں کسی زمین پر حق ماضی کی بنیاد پر ہونا چاہیے یا اس کے موجودہ باشندوں کا جو اسے آباد رکھے ہوئے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کامنٹس میں ضرور دیجیے۔